بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض دن اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتے ہیں؟ آج کا دن 26 صفر المظفر جمعرات کا بڑا ہی خاص دن ہے، اور جمعرات کا دن بھی انہی خاص دنوں میں سے ہے جو اللہ کے حضور بے حد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کا دن ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 2 طاقتور دعائیں بتانے جا رہی ہوں جو نہ صرف دل کو سکون دیں گی بلکہ رزق کے دروازے کھول دیں گی، بیماریوں کو دور کر دیں گی اور ہر مشکل کو آسان بنا دیں گی۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو فرشتے بھی پڑھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت بندے پر برسنے لگتی ہے۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، قرض اتر جائیں یا زندگی میں سکون اور برکتیں آ جائیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات کا دن بہت بابرکت دن ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس دن جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر و ذکار کیا کریں، خوبصورت تسبیحات پڑھا کریں اور استغفار پڑھا کریں، کیونکہ اس دن جتنی آپ توبہ استغفار کی تسبیحات پڑھیں گے اتنا ہی جلد رب تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہوگا اور دعائیں بہت جلد مقبول ہوں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو ذکر شیئر کروں گی، یہ ذکر پڑھنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ 26 صفر المظفر جمعرات کے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، پورا دن جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، چاہے ایک تسبیح پڑھ لیں چاہے 3 تسبیحات پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب بھی سبحان اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل اور دماغ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کو خوشی بھی ہوگی یہ ذکر پاک کر کے، کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جب یہ ذکر فرشتے کرتے ہیں تو وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، استغفار گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ استغفار کیا کرو، اللہ تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا اور تم پر رحمتیں برسیں گی۔ یہ سورۃ نوح میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ استغفار کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استغفار کیا کرو، رب تعالیٰ استغفار کی بدولت ہی تمہیں بارشیں بھی عطا کرے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا اور تمہارے باغات کو بھی سرسبز اور شاداب کر دے گا۔ یوں ہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا کہ استغفار ہر مشکل کی کنجی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ استغفار کرنے سے صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جاتی ہیں، رنج و غم مصیبتیں سکون میں بدل جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ استغفار کی یہ خوبصورت سی دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھی اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس وظیفے کو جو لوگ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو رب تعالیٰ ان کے تمام مقاصد کو پورا کرے گا اور ان کی دعائیں بن مانگے ہی مقبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ معجزات وہ اپنی جاگتی اور زندہ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت، کشادگی اور وسعت کا سبب بنتا ہے، بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے، قرضوں سے نجات کا سبب بنتا ہے، نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے بہترین یہ عمل ہے اور ہر مشکل پریشانی سے نجات کا بہترین حل بھی ہے۔
میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے ساتھ مختصر سا وظیفہ شیئر کیا اور اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کی ہے تاکہ آپ کو ایک ایک بات کی اچھی طرح سمجھ آئے اور آپ بآسانی طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے اس کے فوائد و فضائل حاصل کر سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے سنوارا ہے، ویسے ہی ہماری زندگیوں کو بھی اپنی رحمت سے سنوار دے۔ یا اللہ، جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، جو یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس کی ہر جائز دعا قبول فرما اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو رزق کا محتاج ہے اسے بے حساب رزق عطا فرما، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اسے قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو غم میں ہے اسے سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان پر اپنی تسبیحات جاری فرما، اپنا ذکر جاری فرما، ہمارے دل کو نور سے بھر دے اور زندگیوں کو آسانیوں اور برکتوں سے سجا دے۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا بلکہ اپنی رحمتوں کے صدقے اور وسیلے قبول فرما لینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔